اس اعلان کی تعمیل میں لوگوں نے اپنی کنواری بیٹیوں کو بڑے مندر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ بڑا پنڈت ان سے دعا کراتا تھا، لیکن وہ ہر لڑکی کو غور سے دیکھتا تھا کیونکہ اسے انسانی قربانی دینے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر راجہ جے پال کو اتنی ہوش بھی نہ رہی کہ غزنی کے دونوں قیدیوں کی طرف توجہ دے سکتا، کیونکہ ان ریاستوں کے مہاراجے لاہور آ گئے تھے جنہوں نے راجہ جے پال کو سلطان سبکتگین کی سلطنت پر حملے کے لیے فوجیں دی تھیں۔ ان میں کلنجر، قنوج، گوالیار، دلی اور کلنجر خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ دن رات شکست کے اسباب پر گرما گرم بحث ہوتی رہی تھی جو ہنگامہ آرائی تک جا پہنچتی تھی، مگر کوئی ایک بھی مہاراجہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اپنی فوج نہیں جھونکے گا۔ بحث کا موضوع یہ رہا کہ کس طرح سلطان سبکتگین کو اسی کے علاقے میں ختم کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں تو وہاں سے عرب کے علاقوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ کلنجر کے مہاراجہ نے کہا، یہ عزم سب کے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کو مہابھارت بنانا ہے جس کی سرحدیں دجلہ اور فرات تک ہوں گی۔ اس منبع کو بند کرنا ہے جہاں سے اسلام اٹھا ہے اور پھر پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ مقصد حاصل نہ کیا تو عرب پر عیسائی چھا جائیں گے۔ مسلمان ریاستوں کے متعلق مجھے پتا چلا ہے کہ ایک دوسرے کی دشمن ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میں یہ پھوٹ عیسائی ڈال رہے ہیں۔ وہ بے بہا دولت، شراب اور خوبصورت اور چالاک لڑکیوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے، راجہ جے پال نے کہا، لیکن ہمیں مسلمانوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جنگی قوت ہیں۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ان فوجوں پر جو بچ کر آئی ہیں، یہ خوف سوار ہو گیا ہے کہ مسلمان اس قدر دلیر اور زبردست لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ واپس آنے والے سپاہیوں نے لوگوں پر بھی یہ خوف طاری کر دیا ہے۔ ہمیں سلطان سبکتگین کو ایک شکست دے کر اپنی فوجوں اور اپنے لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کی دلیری کا خوف نکالنا ہے۔ اگر ہم غزنی پر قبضہ کر سکیں تو وہاں سے ہم عیسائیوں کے طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں عیسائی اور یہودی لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوشیار اور ذہین ہیں، ایک اور مہاراجہ نے کہا۔ اپنے مذہب کو پھیلانے، اپنے ملک کو وسیع کرنے اور اپنے دشمن مذہب کو ختم کرنے کی خاطر ہم ہزاروں لڑکیاں قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں جو اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ جلا دیا کرتی ہیں، وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ باقی دن مہاراجے فوجوں کی کمی پوری کرنے، سامان کی فراہمی، جانوروں کی خرید اور نئی فوج کی ٹریننگ کے منصوبے بناتے رہے۔ ان منصوبوں سے پتہ چلتا تھا کہ اب کے غزنی پر جو حملہ ہوا اسے سلطان سبکتگین کی فوج نہیں روک سکے گی۔ صرف مہاراجے ہی مصروف نہیں تھے، مندروں میں پنڈت وغیرہ لوگ بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں سرگرم تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے متحدہ محاذ مضبوط ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبکتگین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم اور حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکتگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے۔ ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ اکیلے سبکتگین نے نہ صرف اپنی اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کی سلطنتوں کو بچایا بلکہ اسلام کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا بیٹا محمود اس کا دست راست تھا۔ سلطان سبکتگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو اسے یہاں کی افواج کی نقل و حرکت اور یہاں کے راجوں مہاراجوں کے عزائم سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجہ جے پال ایک اور حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اور اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجہ جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا، مگر اس کی اپنی فوج کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال کے اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے۔ کئی اور مسائل درپیش تھے جن میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران اس پر دانت پیس رہے تھے۔ اس نے 2 کارروائیاں کی، ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں اور خلجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سلطان سبکتگین نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور صوفی اور عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنایا۔ افغانیوں اور خلجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی۔ وہ سبکتگین کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔
وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی۔ سلطان سبکتگین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا۔ اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبکتگین کی مدد مانگی۔ سبکتگین خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن بن سنجار نے خراسان کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے درپردہ بہت جنگی مدد دے رکھی تھی۔ انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا۔ نوح بھی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔ فائق اور بو علی حسن نے جرجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی فہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کم سن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ادھر ہندوستان میں ہندو مہاراجے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دنیا اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار تھیں۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کم سن نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ اسلام کے اتحاد کی لاشوں پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا؟ سلطان سبکتگین نے جواب دیا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جگر کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرح ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانی کی مسند کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ بیچنے کی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے، تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبے کے پجاری ہیں بت پرستوں کی شے اور مدد سے اللہ اور رسول کے احکام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلمان ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند ہے، خلافت موجود ہے، لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح، دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا سا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ کھڑا تھا جہاں سے اسے امیر فائق بو علی حسن اور فخر الدولہ کی فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا دو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے۔ مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول کے دشمن ہیں، اور تم ان مسلمانوں کا وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔
اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سمجھ سکیں، مگر وہ نہ سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں، اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کے موتی لٹا بیٹھی ہیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوسکاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے لیے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان سبکتگین کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرہ بھر خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں واسا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو مہلت دی تو اس کے شبخون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سبکتگین کے لیے دارا کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اسے پہلوؤں کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اپنے پاس اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کے پہلوؤں کے دستے اکھڑیں گے تو سلطان اپنے دائیں اور بائیں مدد دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وقت دارا قلب پر حملہ کر دے گا۔ سلطان سبکتگین کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکست صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریزرو ٹروپس سے کمک بھیجی تو قلب کمزور ہو گیا۔ وہ دارا کی چال سمجھ گیا لیکن بے بس ہو گیا۔ اس کے دونوں پہلو کٹ رہے تھے۔ وہ سامنے کے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے محمود اور نوح سے کہا، میرے بیٹو، آج ہمیں زندگی کا آخری مارکا لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس دور کا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ عین اس وقت جب سلطان سبکتگین کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی، ایک گھوڑا گرد اڑاتا اور بہت تیز رفتار سے دوڑتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سوار دشمن کی صفوں سے آیا تھا۔ وہ گرد سے نکلا تو دیکھا کہ اس کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے اپنی ڈھال اپنی پیٹھ پر ڈال رکھی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے پیچھے دشمن کی فوج کے بہت سے دستے تھے۔ وہ جب سلطان سبکتگین کے سامنے آیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دشمن کا کوئی عام ایلچی یا قاصد نہیں تھا، وہ دشمن کا قابل جرنیل دارا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سبکتگین کے آگے پھینک دی۔ سلطان، دارا نے کہا، میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے محفوظہ کے دستے ساتھ لایا ہوں۔ میں جن کا سپہ سالار ہوں وہ بادشاہی کے لالچی ہیں۔ میں نے ساری عمر کے جہاد کا جو ثواب کمایا تھا وہ میں ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے کا موقع دیں۔ اس نے ان دستوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے حکم دیا کہ پیچھے مڑیں اور میر فائق وغیرہ کی فوج پر حملہ کر دیں۔ اس نے اس حملے کی قیادت خود کی۔ سلطان سبکتگین نے اپنے تمام ریزرو ٹروپس یعنی محفوظہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں کو کمک دے دی۔ ایک کی قیادت محمود کے پاس تھی۔ نوح کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار تھا۔ گناہگار کے حوصلے جلدی پست ہو جایا کرتے ہیں۔ فائق اور بو علی حسن اپنی فوجوں کو سلطان اور دارا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی کچھ فوج بھی بھاگ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ انہوں نے جرجان میں جا کر دم لیا، جہاں کے حکمران فخر الدولہ نے انہیں پناہ دے دی۔ سپہ سالار دارا کے سینے میں ایمان کا شعلہ کچھ ایسا بھڑکا تھا کہ وہ جرجان تک ان غداروں کا تعاقب کرنے پر زور دے رہا تھا۔
لیکن سلطان سبکتگین نے اسے یہ کہا کہ وہ خانہ جنگی کو طول نہیں دینا چاہتا، اس کی بجائے وہ انہیں دوستی اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ محمود غزنوی دارا کا ہم نوا تھا، اس کا نوجوان خون اسے انتقام لیے بغیر چین نہیں دینے دے رہا تھا۔ سلطان سبکتگین نے اپنی فوجوں کو سمیٹا اور غزنی کو کوچ کر گیا۔ محمود غزنوی تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشاپور چلا گیا۔ گورنر کی حیثیت سے اسے وہیں رہنا تھا۔ نوح اپنے ملک بخارا کو روانہ ہو گیا۔ دارا سلطان کے ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نیشاپور پہنچا ہی تھا کہ فوجی قاصد گھبرا کر دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ بو علی حسن اور امیر فائق کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فخرالدولہ نے انہیں تازہ دم فوج دے دی تھی۔ وہ سلطان سبکتگین کی فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان سبکتگین اور دارا فوج کا زیادہ تر حصہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور محمود تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشاپور میں اکیلا رہ گیا ہے، تو انہوں نے نیشاپور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے انہی قاصدوں کو سلطان سبکتگین کے پیچھے دوڑا دیا اور خود فوج کی کمان لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر دشمن میدان پر چھا چکا تھا۔ محمود کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کی فوج بہت تھوڑی بھی تھی اور ہرات کی لڑائی کے فوراً بعد بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی۔ محمود اسے بروقت لڑائی کی ترتیب اور تنظیم میں لا ہی نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو پسپا ہونا پڑا۔ وہاں تو پسپائی بھی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ انجام یہی نظر آ رہا تھا کہ محمود پکڑا جائے گا اور اس کی فوج بھی جنگی قیدی ہو جائے گی یا ماری جائے گی۔ دونوں قاصدوں کے گھوڑے غزنی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کی قسمت خدا کے بعد ان قاصدوں کے ہاتھ تھی۔ سفر لمبا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دوسرے دن جب بو علی حسن اور امیر فائق نے اپنے عقب میں گرد کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ فخرالدولہ نے کمک بھیجی ہے اور اب وہ نیشاپور کو ترنے والے کی طرح نگل جائیں گے۔ مگر گرد سے جو فوج نکلی وہ سلطان سبکتگین کی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی جلدی آ جائے گا۔ سلطان کے ساتھ دارا تھا۔ دونوں نے بو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنی فوج پہلوؤں پر پھیلا دی۔ دونوں باغیوں نے دیکھا کہ پسپائی کے راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کو سمیٹ کر سلطان سبکتگین کی فوج کے وسط میں آمنے سامنے کا حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی جو پسپائی کی حالت میں تھا پیچھے مڑا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے، محمود نے سخت غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح غداروں کی فوج پر حلہ بول دیا۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی تھی۔ بو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کچلی گئی، مگر ان دونوں غداروں کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ کدھر نکل گئے ہیں۔ فتح مکمل تھی۔ سانپ کا سر کچل دیا گیا تھا۔ ادھر لاہور میں ہندو راجے مہاراجے غزنی، بلخ، بخارا اور خراسان وغیرہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے متحدہ فوج تیار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پوری ہندو قوم شامل تھی۔ مرد اور عورتیں سخت مشقت کر کے سرکاری خزانہ بھرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ راجوں مہاراجوں نے اپنے اختلافات اور عداوتیں ختم کر ڈالی تھیں۔ مندروں میں لوگوں کے دماغوں میں یہ جنون پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہندو مت کو اسلام سے محفوظ کرنے کے لیے اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ادھر اسلامی ملکوں میں دو اسلامی فوجیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں۔ اقتدار پرست اپنی ہوس کی خاطر اسلام کی عسکری قوت تباہ کرنے جا رہے تھے اور قوم کے بیٹے کٹ رہے تھے۔ پشاور، لاہور اور بھٹنڈا میں غزنی کے جو جاسوس تھے وہ غزنی کو صحیح اور بروقت اطلاعیں بھیجنے کے لیے موت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے جذبہ ایثار، شجاعت اور فرض شناسی کے مظاہروں کو خدا کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ گمنام جانباز تھے جنہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اپنے نام بھی بدل ڈالے تھے، مگر ان کے ملک کے دو چار ایمان فروش ان کے جہاد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ سلطان سبکتگین ذرا سستانے کے لیے اور فوج کو آرام دینے اور نئی بھرتی کے لیے بلخ چلا گیا اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس بیماری کو وہ دباتا رہا اور معمولی سمجھتا رہا ہے وہ جان لیوا روگ ہے۔ جنگ و جدل نے اسے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ اس نے غزنی چلے جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گیا، مگر وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ترموز بلخ سے تھوڑی ہی دور سے آگے جانے کے قابل نہ رہا، وہیں رک گیا۔ ترجمہ یمنی میں لکھا ہے کہ ایک روز نقاہت کی انتہا کے عالم میں سلطان نے شیخ ابو الفتح سے، جو اس کے پاس بیٹھا تھا، کہا، ہم بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ریوڑ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ مجھے بھیڑ کا خیال آتا ہے، اسے قصاب خرید کر لے جاتا ہے، کبھی کسی ریوڑ میں اسے چھوڑ دیتا ہے، کبھی اکیلے کہیں باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ زندہ رہنے کی آس لگائے رکھتی ہے، مگر ایک روز قصاب اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔
ایسے ہی ہم کئی بار بستر علالت پر لیٹتے اور اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک روز موت اچانک ہماری گردن دبوچ لیتی ہے اور ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس سے 40 روز بعد سلطان سبکتگین نے صرف یہ کہہ کر کہ محمود سے کہنا تجھے بت شکن بننا ہے، جان اللہ کے حوالے کر دی۔